نازلین، نور اور آبی وغیرہ نے مل کر لنچ کیا تھا اس دن۔ آج خان ولا میں ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے جیسے بہار اتر آئی تھی۔ نازلی بھی کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ آبی اور نور کی موجودگی میں یوں ہاشم کا سامنا کرنے سے اسے جھجک ہو رہی تھی، پر ان دونوں نے اپنے ہمیشہ والے انداز میں اپنی مزے کی باتوں سے نازلی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ ریلیکس ہو گئی تھی۔ نازلی کو خوش دیکھ کر ہاشم کا دل بھی کھل اٹھا تھا۔ اس نے بھی آج پہلی بار اس لڑکی کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ ان کے بیچ رہا، پر دماغ میں بہت ساری باتوں کا جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ نور اور آبی تو کھانا کھا کر چلی گئی تھی۔ وہ چلی گئی پر نازلی کے دل کو مہکا گئی۔ نازلی کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا تھا اور آنکھوں میں چمک اٹھی تھی۔ اندھیروں میں جیسے روشنی کا ایک چراغ روشن ہوا تھا جس کی لو نے اس کے روشن وجود کو بھی روشن کر دیا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھی چھوٹی پٹھانی کو پیپرز کی تیاری کروا رہی تھی جب ہاشم تیار سا اپنا کوٹ ٹھیک کرتا وہاں آیا۔ اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تھی۔ وہ اتنا مگن تھا کہ اسے ان کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ نازلی سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا، پھر اب عصر کے وقت تیار ہو کر کہاں جا رہا تھا وہ؟ اس نے سوچا کہ ہاشم سے پوچھ لے، پر وہ جھجک کر بول نہ پائی۔ ہاشم اب موبائل پر میسج ٹائپ کرتا آگے بڑھنے لگا تو نازلی سے رہا نہ گیا۔ اس نے ہاشم سے نظریں ہٹا کر چھوٹی پٹھانی کو دیکھا جو کتاب میں سر دیے رٹے لگانے میں مصروف تھی۔ چھوٹی پٹھانی، لاؤ میں تم سے سنتی ہوں۔ نازلی نے چھوٹی پٹھانی سے بک کھینچ کر جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ ہاشم ان کی طرف مڑ جائے۔ پر باجی میں نے ابھی یاد نہیں کیا نا۔ چھوٹی پٹھانی اس کی بک چھیننے پر حیران تھی۔ اس کی باتیں سنانے پر منہ بسور کر بولی، بس میں نے کہا نا جتنا یاد ہے سناؤ مجھے۔ نازلی نے آواز مزید اونچی کر کے کہا تو اب کی بار ہاشم رکا، پھر موبائل سے نظر ہٹا کر پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا، جبکہ نازلی نیچی نظروں سے اسے دیکھتی چھوٹی پٹھانوں کو پھر سے سبق سنانے کا کہنے لگی۔ اس کے انداز پر بات ہاشم کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ لڑکی اسے چھپانا چاہتی تھی پر وہ تو اس کے ایک ایک انداز سے واقف تھا۔ ارے مسز، بچی کی جان لوگی کیا؟ پہلے بیچاری کو یاد تو کرنے دو۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر چھوٹی پٹھانی کے دل کو سکون ملا، جبکہ نازلی نے چونکنے کے انداز میں اسے دیکھا جیسے وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ آپ یہاں؟ نازلی کی آواز میں مصنوعی حیرت، اور اس نے اپنی پوری ایکٹنگ کی تھی۔ ہاشم نے اسے دیکھ کر ایک دم کہکہا لگایا۔ وہ لڑکی واقعی ایک بڑی ایکٹریس تھی۔ تبھی اس نے کہا، جی میں یہاں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ نازلی اس کے اس طرح مسکرانے پر اپنا گلابی چہرہ جھکا گئی۔ میں اب یاد کروں؟ جب تک آپ ہاشم بھائی سے پوچھ لیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ چھوٹی پٹھانی شرارت سے کہتی اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اچھا تو تمہیں جاننا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ہے نا؟ ہاشم نے شوخی سے پوچھا تو نازلی نے کہا، نہیں تو مجھے نہیں جاننا۔ اچھا ریلی، اوکے۔ ہاشم سر جھٹک کر پلٹ کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی وہ جلدی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، رکے بات سنیں۔ ہاشم کے قدم وہیں تھم گئے پر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ اس نے جھجک کر پوچھا تو اس نے کہا، پولیس اسٹیشن۔ اس کی بات سن کر نازلی کا رنگ اڑا۔ لیکن وہاں کیوں؟ اس نے اٹک کر پوچھا تو اس نے کہا، جو کھیل جمال آغا نے شروع کیا میں اسے ختم کرنے چاہ رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے لب بھینچے تو نازلی بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد ہونے لگا اور نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے اتر آئے تھے۔ ہاشم اس کے چہرے پر نظر جمائے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے سامنے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا، اس خوف سے نکل آؤ مسز خان، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس نے محبت سے کہتے ہوئے اس سے گال تھپکے، پھر خود اسے اللہ حافظ کہہ کر پلٹا اور باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نازلی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے اپنی نہیں اس کی فکر تھی۔ دل نے جب سے نئے سر چھیڑے تھے تب سے اسے خود سے زیادہ اس شخص کی فکر رہتی تھی۔ اب اس کی سوچیں تمام وقت ہاشم کے گرد گھوما کرتی تھی۔ وہ خود سے بھی یہ بات کہنے سے ڈر رہی تھی۔ دل کے کونے میں اس نے اس بات کو چھپا کر رکھا تھا۔ اس میں کبھی اتنی ہمت پیدا نہ ہونے والی تھی کہ اسے بتا پاتی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس شہزادے کے بے انتہا عشق نے اس شہزادی کے دل کو بھی اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی بے پناہ محبت، اس کی چاہت کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ پھر وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر ہاشم کے لیے دعائیں کرتی وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔
تھوڑی دیر بعد چھوٹی پٹھانی آئی تو وہ اس سے پھر پڑھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ رات کی سیاہ چادر نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ نازلی باہر لان میں بیٹھی تھی مگر ہاشم ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ نازلی کو اب اس کی فکر ہونے لگی۔ پہلے اس نے سوچا کہ فون کرنے پر وہ جھجک کر رک گئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب چھوٹی پٹھانی وہاں چلی آئی۔ باجی، مہنور باجی کا فون آیا اور انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے یہ بتایا تو نازلی چونک اٹھی۔ نور؟ مگر وہ تو آج دن کو ہی مل کر گئی تھی، پھر اب فون کیوں کیا؟ نازلی کا دل زور سے دھڑکا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ لینڈ لائن کی طرف بڑھتے ہوئے زیر لب دعائیں کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو۔ اس نے فون اٹھاتے پوچھا، ہیلو نور، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھی اور نہیں بھی یار۔ نور کا جواب آیا تو نازلی کو پریشانی نے گھیرا۔ لیکن ہوا کیا ہے، بتاؤ نا۔ یار وہ خان بابا کو تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کال نہیں پک کری اور اتنے دن سے ان سے بات بھی نہیں کی۔ انہیں لگتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا بھی کہ تم ٹھیک ہو پر ان کی فکر کم نہیں ہو رہی۔ وہ تمہارا اب ایڈریس مانگ رہے ہیں۔ نور ایک ہی سانس میں بولی تو نازلی نے فکر مندی سے پوچھا، او نو، اب کیا کریں؟ اب تم جلدی سے خان بابا کو کال کرو، انہوں نے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ میں نے فی الحال ٹال دیا انہیں کہ تم اپنے گھر میں رہیں، اپنی آنی کی طرف گئی ہو، اس لیے وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ پر اب تم فون کرنا انہیں، ورنہ کل آپ کے سسر صاحب آپ کے گھر بیٹھے ہوں گے۔ نور نے آخر میں شرارت سے کہا تو اس کی بات پر نازلی کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ اوکے، پھر ہاشم آج ہے تو میں فون کرتی ہوں انہیں۔ اچھا، لالا کہاں گئے اس وقت؟ نور نے حیرت سے پوچھا تو نازلی نے جواب دیا، وہ پولیس اسٹیشن گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اس منحوس جمال آغا کو اس کی جگہ یاد دلائیں، جل ککڑا کہیں کا۔ نور نے ساری بات سمجھ کر کہا، پھر ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون بند کر لیا۔ نازلی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ وہ لینڈ لائن سے خان بابا کو کال نہیں کر سکتی تھی، اگر ان کے پاس یہ نمبر ہوا تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے وہ واپس لان میں آئی اور ہاشم کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی خان ویلا کا گیٹ کھلا اور ہاشم کی کار اندر آئی۔ نازلی نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ گاڑی سے نکل کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ نازلی نے اپنا سر سیدھا کیا، وہ قریب آیا، کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو مسز؟ اس نے اپنا موبائل میز پر رکھتے ہوئے کہا تو نازلی نے اسے دیکھا اور پھر کہا، ویسے ہی کیوں ہوں، صحیح بتاؤ نا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہاشم کی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی۔ چھوڑے نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا وہاں پولیس اسٹیشن میں؟ نازلی نے بات بدلتے ہوئے کہا تو وہ بولا، وہاں پر ہنگامہ ہوا تھا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر بتایا تو نازلی کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیوں، کیا کوئی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کیا؟ نازلی کے لہجے میں پریشانی تھی، تبھی اس نے کہا، بالکل۔ جمال آغا کے والد یعنی بابا صاحب وہاں موجود تھے۔ وہ کسی بھی حال میں بیٹے کو جیل میں نہیں رہنے دینا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی ساری طاقت استعمال کر لی تھی، پر ہاشم بات کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے رکا تو نازلی نے جلدی سے پوچھا، پر کیا وہ اسے لے گئے ساتھ؟ ارے نہیں، ایسے کیسے؟ مسز، آپ کے شوہر کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ آج کی رات تو جمال آغا کو جیل کی ہوا کھانی ہی پڑے گی، پھر کل تک اس کی بیل ہو جائے گی۔ آج جمال آغا کو اس کی اوقات معلوم ہوگی اور آئندہ ایسا کرنے کی وہ جرت نہیں کرے گا۔ اس سنجیدگی سے خلا میں گھورتے ہوئے بولا، لیکن پھر تو اس کے بابا کو بہت غصہ آیا ہوگا نا؟ نازلی کی بات پر اس کی طرف مڑا اور بولا، پر انہیں اپنے بیٹی کو کی اچھی تربیت دینی چاہیے تھی نا، اگر وہ سیدھے کام کرتا تو آج جیل میں نہ ہوتا۔ ہاشم نے یہ کہہ کر اپنے شانے اچکائے تو نازلی نے پھر اسے دیکھا اور پھر کہا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو ان سے رشتہ کیا ہے؟ وہ خان بابا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہاشم نے کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے دونوں حویلی والوں کی ہسٹری اسے بتانے لگا۔ نازلی گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر خاموشی سے اس کی ساری بات سننے لگی۔ ہاشم بات ختم کر کے رکا تو گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے مگن سے اسے دیکھتی وہ بہت معصوم سی لگی۔ ہاشم کی آنکھوں میں تو محبت ہی محبت اتر آئی تھی۔ کون سی بات ہے تم میں ایسی کہ تم اتنی اچھی لگتی ہو مجھے؟ اسے مسلسل دیکھنے پر نازلی پلکیں جھپک کر نظریں جھکاتی سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاشم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی۔ یہ تم نے دل کو دھڑکا دینے والی ادائیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ اس نے سیاہ جھکی پلکوں کو دیکھ کر پوچھا تو نازلی نے نہ سمجھی سے نگاہیں اٹھائی اور بولی، جی کیا کہا آپ نے؟
ارے میری معصوم مسز، اس نے پیار سے کہہ کر آگے بڑھتے ہوئے نازلی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ کام سے گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ نازلی اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی ایک دم بات بدلتے ہوئے بولی، تو پوچھو نا، میں تو تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا تو اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ وہ خان بابا آپ سے کس بات پر ناراض ہے؟ نازلی نے جلدی سے ایک اور سوال کیا تو ہاشم کی مسکراہٹ ختم ہوئی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی، پھر اپنے ہاتھ میں جکڑے نازلی کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ چاہتے تھے کہ میں آبی سے شادی کر لوں پر میں نے انکار کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں چھپائی، یہ بھی بتایا کہ اس نے غصے میں شہریار کے پیرنٹس کے لیے کیا کچھ کہا تھا۔ شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا کر وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے ہاتھوں کو گھورتا رہا۔ آپ کو ان کے پیرنٹس کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا نا؟ ناظرین نے اسے دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تو ہاشم بولا، ہاں مجھے احساس ہے اس بات کا، میں نے معافی مانگی ہے کئی بار، مگر نازلی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم سے غلطی ہوئی تھی، اس نے معافی بھی مانگ لی تھی، تو خان بابا اور شہریار کو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تبھی اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا آپ پریشان مت ہونا، وہ انشاءاللہ جلد ہی مان جائیں گے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ہاشم کا ہاتھ تھپکا۔ اسے ہاشم کا یوں اداس ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم اس بات پر مجھ سے ناراض نہیں؟ میرے ساتھ ہو نا؟ اس کے انداز میں بے انتہا خوشی تھی۔ اس کی سی آنکھوں میں دیکھ کر اس نازلی کے لب خود بخود ہلے اور وہ بولی، جی میں آپ کے ساتھ ہوں، زندگی کے ہر قدم پر۔ ہاشم نے اچانک شوق ہوتے ہوئے پوچھا تو نازلی کی ایک بات اس کی ساری اداسی دور کر گئی تھی۔ وہ مگن سے اسے دیکھتی نازلی ایک دم چونکی اور پھر ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ وہ اس سے اقرار چاہ رہا تھا، عمر بھر اس کا ساتھ دینے کا، اور وہ اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی جلدی سے بولی، مجھے خان بابا سے بات کرنی ہے، میرا موبائل ٹوٹ چکا ہے اور میں لینڈ لائن سے بات نہیں کر سکتی، پھر کیا کروں؟ ہاشم نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر کوٹ کی جیب سے ایک نیا موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لے لو، آتے ہوئے میں نے لے لیا تھا تمہارے لیے، اور تمہاری سم بھی ڈال لی ہے، کر لو اپنے دوست کو کال۔ نازلی نے خوشی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ اس کی ہر چیز کا بنا کہے کتنا خیال رکھتا تھا۔ نازلی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تھینک یو سو مچ، اس نے مدھم آواز میں شکریہ ادا کیا۔ اور نہ جانے یہ تھینک یو موبائل کے لیے تھا یا اپنا خیال رکھنے کے لیے یا جمال آغا سے بچانے کے لیے، بس اس وقت اس کا دل مہک رہا تھا اور اس کی وجہ سامنے بیٹھا وہ خوبصورت شخص تھا۔ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان تھینک یو کا لفظ نہیں ہوتا مسز، میرا سب کچھ تمہارا ہے، مجھ سمیت، تو میری ہر چیز پر تمہارا حق ہوا نا، اور جن چیزوں پر حق ہو ان کے لیے تھینک یو نہیں کہتے۔ وہ اتنی نرمی اور اتنے اچھے انداز میں کہہ رہا تھا کہ اسے دیکھتی نیلی آنکھوں میں ستارے اتر آئے۔ اس نے کچھ پل اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہار کر نظریں جھکا گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان محبت چھلکاتی دلکش آنکھوں میں مزید دیکھتی۔ چلو تم کال کر لو اپنے سسر صاحب کو، ہاشم نے مسکرا کر کہا تو ہاشم کے حوالے سے خان بابا کو سسر کی حیثیت سے سوچ کر نازلی کے گلابی ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے خان بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جبکہ ہاشم کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھا دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی اور نازلی کو دیکھنے لگا۔ وہ بات کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بات کرتے ایک نظر اس پر ڈال کر پھر جھجک کر ادھر ادھر دیکھ لیتی تو ہاشم کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اس کی سیاہ آنکھیں نازلی کی ہر ادا کو نوٹ کر رہی تھی، اس کی پلکوں کا اٹھنا جھکنا، نیلی آنکھوں کا اس سے گریزاں ہونا، بائیں ہاتھ سے باہر پر بالوں کو کان کے پیچھے کرنا، گالوں پر شفق کی لالی بکھری تھی، گلابی لبوں پر دوسری طرف کی باتیں سن کر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر نازلی کو بے چینی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بات ختم کر کے کال کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز کہاں چل دی؟ سسر سے بات کر لی، پر اب ذرا ان کے بیٹے پر بھی تو نظر کرم کر لو۔ ہاشم کا انداز پر سکون اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ظالم اس کا دل دھڑکائے ہی جا رہا تھا۔ وہ مجھے کام ہے اور میں فضول باتیں نہیں کر سکتی۔ نازلی اپنے دھڑکتے دل سے پریشان تھی اور اسے ڈر تھا کہ وہ شخص اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز کہیں سن نہ لے، اس لیے وہاں سے بھاگنے کے لیے وہ جلدی میں یہ کہہ گئی۔ وہ جب جانے لگی تو ہاشم نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ میرے دل میں تو حسرت ہے کہ کبھی تم مجھ سے بات کرنے کے لیے بے چین رہو اور میں تمہیں ستاؤں، تم سے بات نہ کروں۔
پر یہ ممکن نہیں، کیونکہ ہاشم خان جیتے جی تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہاشم عشق کی حد تک چاہتا ہے تمہیں۔ اس نے سرگوشی میں کہتے ہوئے نازلی کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ اور پتہ ہے، جب تک یہ دھڑکنیں چل رہی ہیں نا، ہاشم خان تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اگر کبھی یہ دھڑکنیں تھم گئی تو تمہیں پھر کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشم کی بات پر اس کے سینے پر رکھا نازلی کا ہاتھ ایک دم لرز اٹھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکا اور بولا، تم مجھے کھونے سے ڈرنے لگی ہو نا؟ کان کے قریب اس کی مسکراتی آواز سرسرائی تھی۔ نازلی کی سانسیں جیسے تھمنے لگی۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ پلٹی اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے پیچھے اس نے ہاشم کی ہنسی میں ڈوبی بھاری آواز سنی تھی، پر مجھے معلوم ہے، میں تمہارے دل کی بات جان چکا ہوں۔ اس کی بات پر نازلی نے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی اندر چلی گئی، جبکہ ہاشم مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھا اور سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ لو، آج اس کا اپنے آپ سے کیا وعدہ پورا ہوا۔ وہ کانچ سی لڑکی اس کی محبت کے آگے ہار گئی تھی، پر نہیں، وہ ہار کر بھی جیت گئی تھی، اور وہ خود پہلے بھی ہارا ہوا تھا اور آج بھی، پر محبت میں ہار بھی جیت جتنا سرور بخشتی ہے۔ وہ بھی تو فاتح تھا۔ اس نے ایک معصوم خوبصورت دل کو جیتا تھا، اور اب سے وہ دل اس کا تھا۔ ابھی آج اکیلی یونیورسٹی آئی تھی، نہ نازلی تھی نہ نور۔ اس کا دن بہت بور گزرا۔ اللہ اللہ کر کے چھٹی ہوئی تو وہ گاڑی میں بیٹھی، پر آج اس کا برا دن تھا۔ تبھی درمیان رستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ پریشان سی گاڑی کے پاس کھڑی تھی اور ڈرائیور گاڑی کو چیک کر رہا تھا۔ بابا، کیا ہوا؟ گاڑی ٹھیک ہوئی کیا؟ ارے ابھی بیٹا، سمجھ نہیں آ رہی، کسی مکینک کو دکھانی ہی پڑے گی۔ وہ پریشانی سے بولے تو ابھی نے پیشانی مسلتے ہوئے پھر موبائل نکالا اور شہریار کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تبھی ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ آبی نے سر اٹھا کر دیکھا تو گاڑی سے آہد نکل رہا تھا۔ جینز اور بلیک ٹی شرٹ سے اس کے مضبوط بازو نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں پر گلاسز لگے تھے۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور پھر اس نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا آپ کی گاڑی خراب ہوگی؟ جی سر، مجھے تو کچھ زیادہ ہی مسئلہ لگتا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تو وہ بولا، اچھا آپ ایسا کریں کہ گاڑی کو ٹھیک کروائیں اور ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو ڈرائیور نے سر ہلایا۔ وہ آہد کو جانتا تھا کہ وہ شہریار کا دوست ہے اور ایک قابل بھروسہ انسان ہے، اس لیے اس نے شکر بھری سانس لی، ورنہ اسے آبی کی فکر تھی کہ جوان لڑکی بیچ راستے میں کھڑی تھی، جو کہ اچھی بات نہ تھی۔ پر میں آپ کے ساتھ کیسے؟ آبی جھجک کر بولتے ہوئے رک گئی تھی۔ آبی، یوں بیچ راستے میں کھڑے ہونا اچھی بات نہیں، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ آپ کہیں تو میں شہریار کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کو صحیح سلامت گھر پہنچا دوں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو آبی گڑبڑا گئی۔ یہ نہیں کہ اسے آہد پر بھروسہ نہیں تھا، بس اس کی موجودگی میں وہ عجیب سا فیل کرتی تھی، اس لیے اس سے دور بھاگتی تھی۔ اپنے احساسات وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ اپنا موبائل بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ آہد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے آبی کو آگے چلنے کا اشارہ کیا تو آبی آگے بڑھی۔ آہد نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھی تو وہ بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ ان کی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی اور آبی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آہد نے اسے یوں دیکھا تو پھر رہا نہ گیا اور وہ بول پڑا، کیا آپ نے بولنا کم کر دیا یا مجھ سے بات کرنا آپ کو پسند نہیں؟ اس کے سوال پر آبی نے اسے دیکھا اور پھر کہا، میں پہلے کب اتنا زیادہ بولتی تھی؟ پہلی ملاقات میں تو بہت بولی تھی آپ۔ وہ سامنے دیکھتا مسکرا کر بولا، جی نہیں، تب آپ نے مجھے خود بولنے پر مجبور کیا تھا۔ ریئلی؟ تو اس کا مطلب اب بھی میں اگر بولنے پر مجبور کروں تو کیا آپ بولنے لگ جائیں گی؟ پر کیوں؟ آپ مجھے بولتے ہو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آبی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں، بولتے ہو آپ مجھے اپنی صورت تو دکھاتی ہیں، ورنہ چہرہ پھیر کر بیٹھی رہتی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ اشارہ کچھ وقت پہلے کی طرف تھا۔ تبھی آبی کے گال ایک دم گلابی ہوئے۔ آگے وہ کچھ کہہ نہ پائی اور اپنا چہرہ پھیر گئی۔ دیکھا، پھر سے خاموشی سے اب چہرہ پھیر گئی نا؟ آہد نے افسوس سے کہا تو آبی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اف، یہ شخص بھی نا۔ اس نے ادھر منہ پھیرے ہوئے جواب دیا، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، پر سمجھنے کا موقع تو دیں، ہم خاموشیاں بھی سمجھ لیں گے۔
احد کی آواز مسکراتی ہوئی تھی۔ آبی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ اس نے جواب نہ دیا کہ وہ سیانہ اس کی خاموشی کو سمجھ تو لے، اور احد عالم سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ سر کو ہلا کر دلکش انداز میں کہا گیا تو آبی کا دل دھڑک اٹھا۔ احد نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آن کیا۔ گاڑی میں راحت فتح علی خان کی دل کو چھو لینے والی آواز گونجنے لگی۔ گانے کے بول آبی کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ اسے اپنے ارد گرد پھول ہی پھول بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان تھی۔ اس نے پھر سے گانے کے بولوں پر غور کیا۔ تیرا میرا ساتھ ہو اور تاروں کی بارات ہو، یہی دل چاہے روز تم سے ہی بات ہو، دونوں کو نہ بھولے کبھی ایسی ملاقات ہو۔ گانے کے بولوں پر آبی کا دل رفتار پکڑ گیا تھا، جبکہ آہد مگن سے سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی۔ گانا ختم ہوا تو گاڑی میں خاموشی چھا گئی، پر اس خاموشی میں بھی دو دل جیسے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آہد نے حویلی کے گیٹ کے سامنے کار روکی تو آبی جلدی سے دروازہ کھولنے لگی۔ جب آہد نے اسے پکارا، آبش، اس کا مکمل نام آہد کے لبوں پر بہت پیارا لگا تھا۔ آبی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بولی، جی؟ آپ کو پتا ہے کہ میرے پیرنٹس نہیں، اس لیے میں اپنے بھائی اور بھابھی کو آپ کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے آبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو آبی آہستہ سے نظریں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، جی۔ سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آہد نے اس کے مختصر جواب پر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اسے لگا کہ شاید آبی اس کی بات کو سمجھی نہ تھی۔ آبی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، میں سمجھ گئی ہوں اچھے سے۔ آپ بھیج دیں انہیں، اور آپ کا شکریہ یہاں پر ڈراپ کرنے کے لیے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر ایک ہی سانس میں کہتی اگلے ہی پل دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ آہد تو حیران سا بیٹھا رہ گیا، پھر وہ ساری بات کو سمجھ کر ہنسنے لگا۔ دور ہوتی آبی کو دیکھا، جس نے گیٹ سے اندر جانے سے پہلے پلٹ کر ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ اف یار، میں تو گیا کام سے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر دلکشی سے ہنس کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں اسے اچھی لگی تھی، پھر دوبارہ دیکھا تو دل میں اترتی چلی گئی، اور اب وہ جلد ہی اس کی ہمیشہ کے لیے ہو جانے والی تھی۔ تابین اور امتلا فندی ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ امتلا فندی ناشتہ کرنے کے ساتھ اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی، جبکہ تابین تو بیزار سی بیٹھی بے دلی سے کافی پی رہی تھی۔ امتلا فندی کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اچھا، ماہنور کی شادی ہوگی کیا؟ انہوں نے نحوسے سے کہا تو تابین نے انہیں دیکھا۔ ہاں، رشتہ تو ہے اس سے، پر میں نے ان میں سے ایک کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، بس سب کے نام ہی سنے ہیں، اور وہ بھی تب معلوم ہے جب لالا لوگوں کی طرف آنا جانا شروع ہوا۔ خیر، مجھے ان کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ کوف سے کہتی دوسری طرف کی بات سننے لگی، اور پھر کچھ دیر بعد کال کٹ کر کے ناشتے کی طرف مڑی۔ موم، یہ ماہنور کون ہے؟ تابین کو تجسس ہوا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ ماہنور ہاشم کی بہن ہے۔ امتلا فندی نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ کیا ہاشم کی بہن بھی ہے کوئی؟ تابین حیران ہو کر بولی۔ ہاں تو تم نے کیا اسے یتیم سمجھ رکھا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو؟ امتلا فندی زور سے ہنس کر بولی۔ اف ماما، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تابین نے بیزاری سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے ماما، آپ کو کیا رشتہ ہے ان سے؟ ہاشم کے والد میرے تایا زاد بھائی ہیں۔ یہ بتاتے ان کی صورت ایسے بنی جیسے کوئی کڑوی چیز کھا لی ہو۔ اور ریلی؟ تابین ان کی بات سن کر شاکڈ ہو گئی تھی۔ وہ آج تک اس بات سے انجان تھی۔ پر ماما، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیٹا، کیا کرنا تھا تمہیں جان کر؟ یہ کوئی ضروری بات تو نہیں تھی۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ ماما، کچھ تو کر ہی لیتی آپ نا۔ وہ سوچوں میں گم بولی اور پھر چونک کر انہیں دیکھا۔ موم، آپ مجھے ساری بات بتائیں، اور یہ بھی کہ ہاشم اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں رہتا، یہاں اکیلا کیوں رہتا ہے؟ تابین کا دماغ مختلف طرف دوڑنے لگا۔ امتلا فندی کو جو معلوم تھا وہ سب تابین کو بتانے لگی کہ ہاشم کو خان بابا نے گھر سے نکالا ہے۔ بات رشتے کی تھی۔ اوپر کی جو بات انہیں خان بابا سے معلوم ہوئی وہ انہوں نے تابین کو بتا دی تھی۔ ساری بات سن کر تابین سر ہلانے لگی۔ اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ ماما، کیا بابا جان آ چکے ہیں؟ اس نے اپنی سوچوں سے نکل کر پوچھا تو امتلا فندی نے جواب دیا۔ ہاں جی، رات کو آئے ہیں، پر اپنی لاڈلی بیٹی کے سوگ میں اپنے کمرے میں بند ہیں۔ پہلے اتنے دن بزنس کے بہانے منہ چھپائے بیٹھے رہے، اور اب یہاں آ کر بھی ان کا یہی حال ہے۔
نازلی کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں نفرت اتر آئی تھی. اور ماما کم آن، اب ایسا تو مت کہیں. باپ کے بارے میں ماں کا یہ انداز اسے اچھا نہیں لگا تھا. امتل افندی کچھ کہنے والی تھی جب ان کا موبائل بجنے لگا. انہوں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف بی بی جان تھی، جنہوں نے بتایا کہ جمال آغا کل سے جیل میں ہے. یہ خبر سن کر وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر انہیں حویلی آنے کا کہہ کر فون بند کر لیا. ماما کیا ہوا؟ تابین امتل افندی کی اڑی رنگت دیکھ کر بولی، جمال آغا کل سے جیل میں بند ہے. جیل میں؟ مگر کیوں؟ اس نے ہاشم پر حملہ کیا. ہاشم نے اس کے خلاف رپورٹ لکھوا دی. ان کی بات سن کر تابین کا دل باہر آنے لگا. ہاشم پر حملہ؟ جمال آغا کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ ہاشم کو کچھ کہتا؟ بات اگر نازلی کی ہوئی تھی تو اسے رستے سے ہٹائیں گے، پھر جمال آغا نے ہاشم پر کیوں حملہ کیا؟ تابین اپنی سوچوں سے نکلتی امتل افندی کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جائے گی کہ نہیں. وہ جیل تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے چھوٹی حویلی جا رہی تھی. دوپہر تک بابا صاحب جمال آغا کو چھڑا کر وہاں لے جانے والے تھے. تابین اٹھ کھڑی ہوئی. اسے جمال آغا سے پوچھنا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. پھر دونوں ہی ماں بیٹی گھر سے چھوٹی حویلی جانے کے لیے نکل پڑی تھی. وہ لوگ چھوٹی حویلی میں تھے جب بابا صاحب جمال آغا کو لے کر وہاں پہنچے. جمال کو دیکھ کر سبھی حیران و پریشان ہو گئے کیونکہ اس کا چہرہ زخمی تھا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگے تھے. اس کے پھٹے کپڑوں کی جگہ نئے کپڑوں نے لے لی تھی، پر وہ اس کی خراب حالت کو چھپا نہ سکے. اوپر سے اس کے چہرے کے تاثرات اسے اور خوفناک بنا رہے تھے. تابین تو اسے ایک نظر میں ہی پہچان نہ پائی. اس کا چہرے کا نقشہ بدل چکا تھا. بیوی جان تو بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی. امتل افندی کی بھی آنکھیں پھٹ چکی تھی. جمال آغا نے نظر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ہائے، یہ کیا حال کر دیا میرے بچے کا ان لوگوں نے. بی بی جان نے روتے ہوئے بابا صاحب کو دیکھا. بس کریں آپ، تمہارے بچے کی جلد بازی کا نتیجہ ہی ہے سب. اگر ٹھنڈے دماغ سے کام لیتا تو اس حال میں نہ ہوتا. وہ جھنجھلا کر بولے تھے. انہیں بھی اب بیٹے کی غلطی نظر نہ آئی. نظر آیا تو یہ کہ اس نے جلد بازی کی. اگر اچھے سے پلان کر کے سب کچھ کرتا تو پکڑا نہ جاتا. ان کی بات پر بیوی جان صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی. وہ اپنے شوہر کو کیسے سمجھاتی کہ یہ سب غلط ہے. وہ ان کی بات سنتے بھی تو نہیں تھے. جیسے وہ خود تھے ویسا ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی بنا دیا تھا. جمال آغا اور بلاول دونوں باپ کے نقش قدم پر چل رہے تھے. بیوی جان کو خوف آتا تھا کہ اگر اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی تو وہ برباد ہو جائیں گے. وہ اپنے بیٹوں کا برا نہیں چاہتی تھی. دنیا کے لیے وہ لاکھ برے صحیح، پر ماں کے لیے تو وہ بیٹے تھے اس کے، جنہیں کچھ بھی ہونے کا سوچ کر ان کا دل کانپ اٹھتا تھا. ہر وقت ان کی یہی دعا ہوتی تھی کہ وہ سدھر جائیں، لوٹ آئیں صحیح رستے کی طرف، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو بربادی ہی ان کا مقدر بنے گی. امتل افندی آگے بڑھ کر انہیں چپ کروانے لگی تو بابا صاحب خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کے، جبکہ تابین وہاں سے جمال آغا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس سے کہیں نظر نہ آیا. واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی. شاید وہ شاور لے رہا تھا. تابین وہی صوفے پر بیٹھ کر اس کا ویٹ کرنے لگی. تبھی سامنے میز پر رکھے جمال آغا کے موبائل کی ٹیون بجی. تابین کو تجسس ہوا تو اس نے موبائل اٹھایا. موبائل پر لاک نہیں تھا، اس لیے اس نے آرام سے موبائل کھولا تو وہاں کوئی ویڈیو بھیجی گئی تھی. تابین نے پہلے سوچا کہ موبائل رکھ دے، پر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ویڈیو اوپن کی. تیز برستی بارش میں جمال آغا بے ہوش زمین پر پڑا تھا اور اس کی حالت اب سے 100 گنا زیادہ بری تھی. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ خون سے تر تھا. تابین کی آنکھیں پھیل گئی حیرت سے. کسی نے جمال آغا کو خوب پیٹ کر اس کی ویڈیو بنائی تھی. بارش کے شور کے علاوہ اسے کوئی اور آواز سنائی نہ دی. جمال آغا کی حالت قابل رحم تھی. وہ ویڈیو میں کھوئی تھی. جب اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا گیا، اس نے جھٹ سے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے جمال آغا کھڑا تھا. اس کی نظریں بھی اب موبائل سکرین پر تھی اور جو منظر اسے وہاں دیکھنے کو ملا اس سے توہین کے مارے اس کا چہرہ انگارہ ہوا اور اس کے جسم میں جیسے آگ بھڑک اٹھی. یہ ویڈیو بھیج کر اسے یاد دلایا گیا تھا کہ وہ ہار گیا تھا. وہ ایک بار پھر ہاشم خان سے بری طرح ہار گیا تھا. اور ویڈیو بھیجنے والا کون تھا؟ اس کا دشمن، جس نے اسے ہار سے دوچار کیا تھا. ہاشم خان کا نام جمال آغا کی چاروں گرد چکرانے لگا. ویڈیو دیکھ کر دماغ میں وہ اذیت بھرے سارے لمحے تازہ ہونے لگے. وہ ویڈیو کو پھر سے پلے کرتا لال آنکھیں ٹکائے کھڑا تھا. تابین کی موجودگی جیسے وہ بھلا چکا تھا. جمال، یہ کس نے تمہیں مارا اور یہ ویڈیو؟ تابین کی بات پر اس نے سر اٹھایا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے، پر وہ کچھ نہ بولا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا. بولو جمال آغا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے ہاشم پر حملہ کیوں کیا؟
تابین اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اچانک ہاشم کے نام پر اس کے دماغ میں گھنٹی بج اٹھی۔ تو کیا ہاشم نے تمہاری یہ حالت کی؟ اس نے پھیلی آنکھوں کے ساتھ حیرت سے پوچھا۔ نہیں، جمال آغا نے زمین کو گھورتے ہوئے جھوٹ بولا تو تابین نے افسوس اسے دیکھا۔ جمال، اگر پلان نازلی کو راستے سے ہٹانے کا تھا پھر تم نے ہاشم پر کیوں حملہ کیا؟ تابین کا لہجہ سخت تھا۔ جمال آغا اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں کیا میں نے کوئی حملہ تمہارے یار پر، سمجھی؟ اسے کندھوں سے دبوچ کر وہ غرا کر بولا۔ تابین کو اس سے ایک پل کے لیے ڈر لگا، پھر اس نے دانت پیس کر جمال آغا کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میں کوئی دبو سی لڑکی نہیں جو تم سے ڈر جائے گی، اس لیے اپنا غصہ اپنے پاس سنبھال کر رکھو، مجھ پر روب ڈالنے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ وہ انگلی اٹھا کر اس سے غصے سے بولی تو جمال آغا کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی، پر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ اور تم جھوٹ بولنا بند کرو، تمہاری حالت دیکھ کر اچھے سے معلوم ہو رہا ہے کہ کس نے تمہاری دھلائی کی۔ بہت وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں، اس لیے آرام فرماؤ، اور اب غصہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ طنزیہ سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی پلٹی اور دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کی بات نے جمال آغا کو جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور پھر بالوں کو زور سے مٹھیوں میں بیچا۔ تبھی پھر اس کے موبائل کی ٹیون بجی۔ اس نے بیڈ سے موبائل اٹھا کر چیک کیا تو وہاں میسج آیا تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا۔ کیسا لگا تمہیں اپنے ہی دوا کا ذائقہ؟ تمہارا کزن ہاشم خان۔ ہاشم کا میسج تھا اور اس نے اشارہ ویڈیو کی طرف کیا تھا۔ طنز میں ڈوبا مذاق اڑانے والا میسج پڑھ کر جمال آغا اگلے پل گھرا کر موبائل اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارنے لگا۔ پچھتاؤ گے تم ہاشم خان، بہت پچھتاؤ گے۔ وہ ہار کے اس مقام پر تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ہاشم کے میسج نے آگ پر جیسے پیٹرول کا کام کیا تھا۔ اس کی ہستی جل کر خاک ہوئی تھی۔ وہ تابین کے سامنے ہوئی اپنی توہین سے مر رہا تھا۔ اس کی مردانگی کو کہاں گوارا تھا کہ ایک لڑکی کے سامنے وہ کمزور ثابت ہو، اور وہ بھی اس شخص کے مقابلے میں جسے ہرانے کے لیے اس نے بڑی بڑی باتیں کی تھی۔ وہ لڑکی اس پر طنز کر کے چلی گئی تھی۔ یہ بات وہ کیسے برداشت کرتا؟ وہ بھی انہیں منہ توڑ جواب دے گا اور ایسا جواب دے گا کہ وہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ محسوس کر مجھے تو خود میں کہیں پہ، محسوس کر مجھے تو خود میں کہیں پہ، ہے تیری دھڑکن جہاں میں ہوں وہیں پہ۔ نور آبی کو گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اور پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر شہریار کو دیکھنے لگی جو اس کی موجودگی سے انجان اپنی الماری کھولے کھڑا دراز میں سے رکھی چیزیں چیک کرنے میں مصروف تھا۔ میری دی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتے پر پابندی سے چیک ضرور کرتے ہیں۔ نور مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی اور پھر اپنی مسکراہٹ دبا کر آہستہ سے چلتی شہریار کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج وہ رنگے ہاتھوں شہریار کو پکڑے گی۔ وہ شہریار کے پیچھے کھڑی ہوئی اور پھر پاؤں اوپر کر کے اس کے کندھے سے دراز میں جانگتے ہوئے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی شہریار بھی ہڑبڑا کر پلٹا۔ نور جو اس کے بالکل قریب تھی ایک دم اس کے سینے سے ٹکرائی تو شہریار نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے یوں پکڑے جانے پر شہریار کو غصہ آیا تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں پہلے والی ماہنور نہیں، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ کمرہ بھی میرا ہے اور میں یہاں کبھی بھی آ سکتی ہوں۔ ماہنور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ شہریار جو کچھ دنوں سے خاموش ماہنور کو دیکھ رہا تھا اب اچانک پہلی والی ماہنور سے پالا پڑا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے سنجیدہ صورت بنا کر ماہنور کو چھوڑا۔ اپنا کام کرو تم ماں، زیادہ میری جاسوسی مت کیا کرو۔ وہ دراز بند کرنے لگا تو ماہنور نے اسے روک دیا۔ آپ کا کام ہی اب میرا کام ہے شہریار، وہ مزے سے کہتی پرفیوم اٹھا کر کھولنے لگی۔ شہریار نے تب کر اس کے ہاتھ سے پرفیوم لینا چاہا۔ یہ کیا کری تم، چھوڑو اسے۔ آنکھوں کا استعمال کریں شہریار خان۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی مسکرا کر بولی، ماں تم اب مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ ہاں تو غصے میں تو آپ ہر وقت رہتے ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ ماہنور نے پرفیوم پیک سے نکالا اور پھر اپنے ہاتھ پر سپرے کر کے اس کی مہک سانسوں میں اتاری۔ ماں تم رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں۔ شہریار ایک دم رکا کیونکہ ماہنور اس پر پرفیوم سپرے کرنے لگی تھی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ ماہنور نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور پھر فضا میں پرفیوم سپرے کرنے لگی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ گرفت میں لے کر اسے روکا، پھر اس کے ہاتھ سے پرفیوم چھینا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا تو ماہنور نے کہا، نہیں تو میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خوشبو
آپ کی غیر موجودگی میں بھی میرے ارد گرد رہے۔ ماہنور مگن انداز میں کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو شہریار نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پرفیوم کو دراز میں ڈال کر لاک کیا۔ ویسے آپ کا کب تک میرے ساتھ ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی تو شہریار نے ایک سرسری سی نگاہ پلٹ کر اس پر ڈالی اور پھر صوفے کی طرف بڑھا۔ ماہنور کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر میز سے سگریٹ پیکٹ نکالا اور اس میں سے ایک سگریٹ نکالی۔ اس نے ابھی سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ ماہنور کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ سگریٹ پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس نے یہ کہہ کر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایشٹرے میں مسل ڈالی۔ شہریار غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تو تمہارا بھائی بھی پیتا ہے، کیا اسے کبھی روکا ہے؟ وہ غصے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لالا کو اس کی بیوی دیکھ رہی ہوگی نا، مجھے آپ خود پر دھیان رکھنے دیں۔ بیوی دیکھ رہی ہوگی؟ شہریار کی سوئی اس بات میں اٹکی تو ماہنور نے اپنی زبان دانتوں میں دبائی۔ وہ میرا مطلب ہے کہ جب لالا کی بیوی ہوگی تو انہیں خود دیکھ لے گی نا۔ اس نے جلدی سے بات بنائی تھی کیونکہ اس کے منہ سے ایک سچ نکل گیا تھا۔ اس کی بات پر سر جھٹک کر شہریار نے سنجیدہ سیروز کے ساتھ دوبارہ پیکٹ اٹھانا چاہا، جسے جھٹ سے ماہنور نے اٹھایا اور پھر اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ یار ماں، کیوں تنگ کری ہو تم مجھے؟ وہ آخر کار جھنجھلا کر بولا۔ دیکھیں، نکاح نامے پر سائن کر کے آپ نے خود مجھے تنگ کرنے کا حق دیا ہے، اور ویسے بھی بیویاں تو شوہروں کو تنگ کرتی رہتی ہے نا، یہ ان کا کام ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگی تو شہریار کا اپنا بال نوچنے کا دل کیا۔ کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ آج تم مجھے چین سے نہیں رہنے دو گی؟ شہریار نے برہم سے انداز میں پوچھا تو ماہنور نے کہا، بالکل۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج کے لیے گھر سے جا رہا ہوں، بیٹھی رہو تم یہاں اکیلی اور کرو پریشان چڑیل جنوں کو۔ شہریار دانت پیس کر کہتا سائڈ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو ماہنور بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ اچھا سوری، اب تنگ نہیں کرتی، آپ کہیں مت جائیں، اس نے منانے والے انداز میں کہا تو شہریار بنا کچھ کہے اسے گھورتا رہا۔ سوری نا، ماہنور نے اپنے کان پکڑ کر منہ بسورت کر کہا۔ اس کی صورت دیکھ کر شہریار کی گھورتی آنکھیں نرم پڑی، پھر محبت سے اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اٹس اوکے، نظریں پھیر کر وہ آہستہ آواز میں بولا۔ اوہ واو، یہ ہوئی نا بات؟ وہ ہنس کر اس کے قریب آئی۔ ویسے نرم لہجے میں آہستہ بات کرتے وہ آپ کافی ہینڈسم لگتے ہیں، جن تو ہرگز نہیں لگتے۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ ماں، تم پھر شروع ہوگی؟ شہریار نے اسے وارن کیا۔ اچھا چھوڑے نا، چلیں آپ یہاں بیٹھے، میں کافی بنا کر لاتی ہوں اور پھر اس چاندنی رات میں ساتھ مل کر کافی پئیں گے۔ اس نے چٹکی بجا کر شہریار کا بازو تھاما اور پھر اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تو وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی شہریار کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیلی تھی اور اس نے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی۔ کچھ ہی دیر بعد ماہنور 2 کپ ہاتھوں میں تھامے واپس آئی تو شہریار کمرے سے غائب تھا۔ شہریار؟ ماہنور نے فکر مندی سے پکارا۔ اسے لگا کہ شاید وہ چلا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی۔ تبھی بیلکونی سے آواز آئی، ماں، میں ادھر ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی ماہنور کے چہرے پر خوشی دوڑی اور وہ جلدی سے بیلکونی کی طرف بڑھی۔ شہریار کرسی پر بیٹھا تھا۔ ماہنور نے کپ اسے دیا اور پھر اپنا کپ تھام کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں کتنے پل خاموش بیٹھے اس حسین رات کو محسوس کر رہے تھے۔ وقت نے ایک لمبے عرصے بعد انہیں یہ رات نصیب کی تھی جہاں وہ ایک ساتھ بنا لڑے اتفاق سے مل کر بیٹھے تھے۔ ماہنور اسے دیکھ کر پوچھا، شہریار، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہماری شادی کو کتنے دن ہو چکے ہیں؟ شہریار نے کافی کا گھونٹ پڑتے ہوئے کہا، ہاں، 11 دن۔ واو، آپ کو یاد تھا؟ ماہنور کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں تو شادی میری بھی ہوئی ہے ماں، یاد تو ہوگا نا؟ اس کا انداز سرسری سے تھا پر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے دنیا جہان کی محبت سے مٹائی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے تو کئی سال سے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ اسے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی، پر وقت نے اسے ایسے موقع پر شہریار کا نام لکھا جب شہریار اپنے آپ کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا، جب اس کی محبت نے خود پر انا کا خول چڑھا لیا تھا۔ محبت اسے ماہنور سے بہت تھی، پر جانے کب وہ اس ایک بات کو چھوڑ کر اپنی انا کے خول کو توڑ کر اسے اپنے دل کی بات بتائے گا۔ وہ دونوں دیر رات تک وہاں بیٹھے ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ ماہنور خوش تھی کہ وہ پتھر پگھل رہا تھا، اور شہریار، وہ تو پہلے سے ہی پگھل کر پانی ہو چکا تھا۔ اب دیر تھی تو ماہنور کے قدموں میں بہہ جانے کی، اس پر اپنی محبت کا راز کھولنے کی
اور پھر سب کچھ حسین ہو جانے والا تھا۔